السلام علیکم۔ تو اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میری بیوی بن کر میرے ساتھ ایک ہفتے کے لیے دبئی گھومنے چلنا ہے۔ بدلے میں جتنے پیسے تم کہو گی میں تمہیں دوں گا، لیکن ان 7 دنوں میں تم ایک بیوی کے تمام حقوق ادا کرو گی۔ روبی کہنے لگی، مجھے منظور ہے۔ روبی کے بابا بیمار تھے اور وہ بہت مجبور ہو کر اس نے یہ شرط قبول کی تھی، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ پورے ہفتے روبی کے ساتھ میں نے خود کہا تھا کہ میں ہر بات مانوں گی، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں بات نہ مانتی۔ میں نے ساری باتیں مانی اور 7 دن کی ٹرپ کے بعد جب میں واپس آئی تو 1 مہینے بعد میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ یہ تو لیڈی ڈاکٹر کا کیس ہے، آپ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے میری زندگی کی سب سے بری خبر سنائی۔ نہ صرف بری بلکہ شاید اس دنیا کی سب سے زیادہ عجیب و غریب قسم کی خبر تھی، جسے سن کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی مجھے ساری زندگی ایک جنگ لڑنی تھی۔ میرا نام روبینہ ہے، سب لوگ مجھے پیار سے روبی کہتے تھے۔ میرے بابا کو ایک ایسی بیماری تھی جس کے لیے ان کا روزانہ کا خرچہ تقریباً 7 سے 8 ہزار پڑتا تھا۔ جب سے بھائی اور بھابھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے گھر کا خرچہ پورا کر سکوں۔ پہلے میں 3 نوکریاں کرتی تھی۔ دن کے وقت پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے جاتی تھی، وہاں بچوں کو پڑھانے کے بعد شام کو ایک کپڑوں کی کمپنی میں جا کر کپڑے فولڈ کرتی تھی۔ رات کو گھر میں بیٹھ کر مختلف اشیاء کی پیکنگ کیا کرتی تھی تاکہ تھوڑا سا زیادہ پیسہ جمع ہو سکے۔ لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی حالات سنبھلنے کی بجائے مزید مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن جب میں تھک کر بیٹھ گئی تھی، ایک پرانا دوست میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائے گا جہاں مجھے بہتر کام اور زیادہ آمدنی مل سکتی ہے۔ اس نے کہا وہاں ایک آفس ہے جس میں اسٹاف میں زیادہ تر لڑکیاں خوش شکل اور خوبصورت ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ صاحب کو اچھا لگتا ہے کہ وہاں اچھی اور خوبصورت لڑکیاں اسٹاف کا حصہ ہوں۔ وہ مزید کہنے لگا کہ جہاں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں گاہک بھی زیادہ آتے ہیں، اور یہ دنیا ہے اس لیے دنیا داری تو نبھانی پڑتی ہے۔ میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، بابا کا علاج اور ان کے لیے پیسے کا انتظام۔ میرے دوست نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا اور میرا نام بھی آفس کے باس کو بتایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام روبی رکھا جائے کیونکہ روبینہ نام پرانا لگتا ہے اور باس کو یہ زیادہ پسند آئے گا۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے ہنس کر کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا نام ہے جو آسانی سے یاد رہتا ہے۔ جب میں پہلی بار باس حارث سے ملی تو وہ ایک نوجوان آدمی سے زیادہ تجربہ کار نظر آتے تھے۔ وہ بغیر کوئی ڈگری یا کوالیفیکیشن دیکھے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ کہنے لگا پڑھی لکھی ہو بس، اور کیا چاہیے۔ حارث کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی، بیوی اور بیٹی بھی تھی، لیکن ان کا مزاج اور رویہ مختلف تھا۔ اسٹاف میں کام کرنے والی زیادہ تر لڑکیاں ان سے بات چیت رکھتی تھیں اور ان کے ساتھ تعلقات بنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے سنا کہ ایک لڑکی اپنی چھوٹی بہن کے داخلے کے لیے پیسے نہیں جمع کر پا رہی تھی۔ وہ کافی پریشان تھی اور بار بار اس بات کا ذکر کر رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ حارث نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ گھر سے نکلنے پر اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس میں کافی نوٹ تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ سر سے ادھار ہے جس کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی۔ لڑکی نے کہا کہ سر بہت اچھے ہیں اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر حارث ایسے لوگوں کو مدد دے سکتا ہے تو شاید میرے لیے بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے، لیکن میرے دل میں ایک خوف بھی تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ بابا کا آپریشن کروانے کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ ایک ہی دفعہ مکمل پیسے کا انتظام کر کے آپریشن کرانا ہوگا، تب جا کر بابا ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں۔ اسی فکر میں دن رات کام کرنے لگی اور ہر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ سوچتے سوچتے میں ایک دن اپنی تقدیر کے بارے میں زیادہ سوچنے لگی کہ شاید حارث ہی وہ موقع دے سکتا ہے جس سے بابا کی زندگی بچ سکے۔ لیکن دل کے کونے میں ایک سوال ہمیشہ رہتا تھا کہ میں اس راستے کا انتخاب کر پاؤں گی یا نہیں۔ میں نے سوچا کہ حارث سے مدد لینا بہتر رہے گا، لیکن دل ہی دل میں ہچکچاہٹ بھی تھی کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کافی سنا تھا کہ وہ رنگین مزاج کا انسان ہے، لیکن میری مجبوری مجھے کوئی راستہ نہ چھوڑتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے اپنی مشکل بیان کی۔ حارث نے مسکرا کر کہا روبی تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ایک شرط قبول کرنی ہوگی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا شرط کیا ہے؟ حارث نے مسکرا کر کہا کہ تم اس آفس میں کام کرتی ہو تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے۔ ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتا ہوں کہ اس میں تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں تو میں ان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پوری بات تو سنو میری۔
میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا کہ 7 دن کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تمہارے والد صاحب کے لیے کوئی نرس رکھ دوں گا میں 1 ہفتے کے لیے، اور ان کے علاج کے پیسے بھی تمہیں دے دوں گا، اور واپس آ کے تم ان کا آپریشن بھی کروا دینا۔ میں نے کہا کہ وہ تو کافی سارے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ تو لاکھوں روپے ہی دے دوں گا نا تمہیں۔ وہ کہنے لگی لیکن آپ کے ساتھ جانا تو ویسے بھی میری ڈیوٹی کا حصہ ہے، تو پھر آپ مجھے الگ سے پیسے کیوں دیں گے؟ اس پہ وہ مسکرا دیا اور اس نے کہا کہ الگ سے کام بھی تو لوں گا تم سے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھی نہیں، اور کہنے لگا کہ دیکھو تم میرے ساتھ میری بیوی بن کے جانا ہے، وہاں پر سب لوگ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہی آ رہے ہیں، تو تم ذرا گھریلو سی لگتی ہو، خوبصورت بھی ہو، تمہیں میرے ساتھ میری بیوی بن کے جانا ہوگا، سب کو میں یہی بتاؤں گا کہ یہ میری مسز ہیں۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی، لیکن پھر بھی بابا کے آپریشن کے سامنے مجھے اتنی بھی بری نہیں لگی کہ بیوی بن کے جانا ہے، ظاہر ہے ایکٹنگ ہی کرنی ہے بیوی بننے کی، کون سی پکی بیوی بننا ہے۔ ابھی میں سوچ رہی تھی تو اچانک سے اس نے وہ بات کر دی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ پہلے تو میں صرف حیران تھی۔ کہنے لگا کہ اور ان 7 دنوں میں تمہیں میرے ساتھ بیوی والے سارے کام بھی کرنے ہوں گے، سارے حقوق بھی نبھانے ہوں گے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ تو پھر کیا تمہیں 25 لاکھ روپے مفت میں دے دوں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ سر آپ میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری تنخواہ ہے ہی کتنی جس سے میں پیسے کاٹتا رہوں؟ 25 سال لگ جائیں گے تب بھی پیسے پورے نہیں ہوں گے تمہاری تنخواہ سے کاٹ کے۔ میں کیوں اتنی بڑی رقم لٹکاؤں، اور پھر تمہاری تنخواہ سے کاٹ کے مجھے جب پیسے ملیں گے اس سے تو میرا کچھ بنے گا ہی نہیں، وہ تو ایسے آئیں گے ایسے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم پہ میں اتنا بڑا احسان کر رہا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کے 7 دن نہیں دے سکتی ہو اور پھر مجھے چھوڑ دو؟ یہ تو تمہارے بابا کی زندگی کی قیمت ہے، کیا ان کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ بابا کے لیے تو سب کچھ کر سکتی تھی، کیونکہ وہی تو میرا آخری رشتہ تھا جو اس دنیا میں تھے میرے لیے۔ بابا تو بستر پر پڑے تھے، پھر بھی سب کو پتا تھا کہ گھر میں بابا ہیں، تو محلے میں کبھی کسی نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اکیلی رہ جاتی تو کیا بنتا؟ میرا بھائی تو پہلے ہی پرایا ہو گیا تھا، اور اب تو وہ پاکستان سے بھی باہر جانے والا تھا، ماں پہلے ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ٹائم لے لو، کل مجھے بتا دینا۔ میں جب کمرے سے نکلی تو میرے دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ ایک طوفان بابا کی بیماری اور ان کے لیے پیسے کا بوجھ تھا، دوسری طرف حارث کی بات میرے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ میں راستے میں چلتی گئی اور ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں گھر پہنچ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو رات کا منظر دل کو اداس کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے سوچنا شروع کیا کہ کیا واقعی میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی عزت کی قیمت پر بابا کی جان بچا سکتی ہوں یا نہیں؟ میرے دل میں ایک کشمکش تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور دل میں ایک عزم بھی کہ بابا کی زندگی کے لیے میں کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے چپکے سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائے اور میری مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ پھر میں خاموشی سے سو گئی تاکہ کل کی صبح اپنے فیصلے کو پختہ کر سکوں۔ میں جب کمرے سے نکلی تو میرے دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ ایک طرف بابا کی بیماری اور ان کے لیے پیسے کا بوجھ تھا، ایک طرف حارث کی بات میرے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ میرے دل میں ایک الجھن پیدا کر رہا تھا۔ میں راستے میں چلتی گئی اور ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ کیا واقعی میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے سوچنا شروع کیا کہ کیا میں اپنی عزت کی قیمت پر بابا کی جان بچا سکتی ہوں یا نہیں۔ گلی میں چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ روشنی کے مدھم بلب جل رہے ہیں، ہوا میں خوشبو تھی، لیکن میرے دل پر ایک بھاری بادل تھا۔ میرے قدم رک گئے، میں نے گہرائی سے سانس لیا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ گھر پہنچ کر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، صرف ایک چھوٹا لیمپ جل رہا تھا اور دیوار پر میرے اور بابا کی ایک پرانی تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ میں اس تصویر کو دیکھتی رہی، میری آنکھوں میں نمی آ گئی اور دل ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو رات کا منظر دل کو اداس کر رہا تھا۔ دور کہیں چراغوں کی ہلکی روشنی اور سرد ہوا میرے دل کو اور زیادہ بھاری کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے سوچنا شروع کیا کہ حقیقت میں کہاں کھڑی ہوں؟ کیا میں اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر بابا کے لیے قدم اٹھا سکتی ہوں، یا یہ فیصلہ میری زندگی کے لیے ایک آزمائش ثابت ہوگا؟ میرے دل میں ایک کشمکش تھی، ایک طرف خوف تھا تو دوسری طرف ایک عزم بھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں ایک مضبوط ارادہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ بابا کی زندگی کے لیے میں کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے چپکے سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائے اور میری مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔
میرے دل کی دھڑکن تھم سی گئی اور ایک گہری خاموشی میرے ارد گرد چھا گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچا کہ کل کی صبح میرے لیے ایک نیا فیصلہ لے کر آئے گی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر پر جا لیٹی اور پوری رات ایک بے چین نیند میں گزاری۔ میرے خوابوں میں بابا کی مسکراہٹ اور حارث کی باتیں ایک ساتھ گردش کر رہی تھیں اور میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ میری زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے اپنی عزت کو قربان کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کرنا بھی تو چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اور میرے بابا نے تو اپنی پوری زندگی مجھے اور میرے بھائی کو اچھی زندگی دینے میں ہی برباد کر دی تھی، اور ابھی تو وہ بیمار ہو گئے تھے کیونکہ اپنا تو خیال ہی نہیں رکھتے تھے، ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے، اپنے لیے دوائی تک نہیں خریدتے تھے۔ ماں بھی ایسی تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میرے لیے یہ کوئی گناہ ثواب کا کام نہیں، بس میرے بابا کو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے ہاں کہہ دیا سر کو۔ اگلے دن میری ہاں سن کر حارث بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی جو معمول سے کہیں زیادہ پرکشش تھی۔ اس نے کہا کہ پھر تو بہت کام ہے، تمہارے لیے بہت ساری شاپنگ کرنی ہوگی اور تم وہ ساری شاپنگ بھی اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ وہ خریدی ہوئی چیزیں تمہاری شادی کے لیے محفوظ رہیں گی، اور جب تمہاری شادی ہو تو وہی والے سارے کپڑے، جوتے اور زیور تم استعمال کر لینا۔ اس نے کہا کہ تمہارا تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر سوچنے لگی کہ اس سب کے بعد مجھ سے شادی کون کرے گا، اور میرا دل ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ حارث نے میرے سوچنے کا انداز پہچان لیا اور مسکرا کر کہا کہ یہ جو اس منہ پر تم نے 12 بجائے ہوئے ہیں نا، اس کو صحیح کر لو تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی کے ساتھ اس نے کہا کہ یہی سمجھ لو کہ میں تمہارا منگیتر ہوں، ہم لوگ شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ 7 دن کے لیے ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ اس نے مجھے یہ بات اس انداز سے بتائی جیسے کوئی بڑا سودا طے کر رہا ہو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی پختگی اور قائل کرنے کی طاقت تھی۔ پھر اس نے کہا کہ تم اس کو ایک کام کی طرح کرو جس کے تمہیں پیسے مل رہے ہیں، پھر تمہیں مشکل نہیں ہوگی۔ ہم تو کاروباری لوگ ہیں نا، ہمارا تو کام ہے۔ میں اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں الجھن تھی۔ وہی بات میں نے اندر ہی اندر محسوس کی کہ اس نے یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کہی کہ شاید اس نے سوچا ہو کہ میں اس کی بات فوراً قبول کر لوں۔ اس نے مجھے صرف انہی الفاظ میں سمجھایا، لیکن یہ تسلی میرے لیے کافی نہیں تھی۔ خیر، اس نے واقعی مجھے شاپنگ کروائی۔ ہمیں شہر کے بڑے بڑے مارکیٹس اور برانڈز کے اسٹور میں لے جایا گیا، جہاں کپڑوں کی رنگ اور ان کی خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ شادی شدہ عورتوں جیسے مہنگے کپڑے، جوتے، زیور، پرس، میک اپ کا سامان اور بہت سی چیزیں خریدی گئیں۔ ہر دکان میں حارث کی دلچسپ باتیں اور میری شرم و حیا کا ایک عجیب ملاپ ہوتا رہا۔ پتہ نہیں کتنے لاکھ کی شاپنگ ہوئی، لیکن یہ سب کچھ ایک یادگار لمحے کی مانند میرے دل میں ثبت ہو گیا۔ شاپنگ ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے بابا سے کہا کہ ایک ضروری کام ہے جس کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا ہے۔ میں نے یہ بات بڑے احتیاط سے کہی تاکہ ان کو زیادہ فکر نہ ہو۔ بابا نے تھوڑی دیر سوچ کے کہا، بیٹا ضروری ہے کیا؟ میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہوتا بابا، تو میں آپ کو نہیں بتاتی۔ آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں میل نرس کو رکھ کے جاؤں گی، وہ کام کرے گا اور آپ کا بہت خیال رکھے گا، کھانا بھی بنا کر دے گا۔ بابا نے میری بات تسلیم کر لی اور کہا، ٹھیک ہے، 7 دن تو کچھ بھی نہیں ہوتے، بس اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کہا، جی بابا، اور ہم لوگ چل پڑے۔ ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی سفر شروع ہوا تھا، حارث نے کہا کہ اپنی اداکاری بھی شروع کر لو، کیونکہ جو لوگ ہمیں ریسیو کرنے آئیں گے وہ بھی کمپنی والے ہیں، ان کو لگنا چاہیے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس دونوں تھا۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی وہی بات ہوئی، استقبال کرنے والے لوگ، روشنی، ہال کی سجاوٹ اور حارث کا میری کمر پر ہاتھ رکھنا ایک حقیقت اور ایک ڈرامے کا ملاپ تھا۔ میں بھی مسکرا کر پیش آ رہی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ ہمیں ہوٹل کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ ہوٹل بے حد خوبصورت تھا، کمرہ پیارا اور ہر چیز مکمل تھی۔ حارث نے کہا، تھوڑا آرام کر لو، شام کو پارٹی ہے، تیار ہو جانا۔ 7 دن میں بہت ساری پارٹیاں، بہت ساری میٹنگز ہوں گی اور تھوڑی بہت سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہاں، اتنی خوش قسمت تو میں ضرور تھی کہ واپس جاتی تو شاید میرے بابا کا آپریشن ہو جاتا اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے، تو یہ خوش قسمتی ہی تھی۔ جب میرا بھائی ہم سے دور چلا گیا تھا اور ایک دن میرے پاس بابا کے علاج کے لیے جو سامان لگتا تھا نہ لیا اور ڈرپس، دوائیاں وغیرہ اس کے پیسے نہیں تھے، تو میں اس کے پاس گئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ صرف 3 دن کے خرچے کے پیسے دے دو، عید کی چھٹیوں کی وجہ سے میں کام پہ بھی نہیں گئی ہوں، اسی لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے پیسے تو دے دیے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ باپ کو سنبھال نہیں پاؤ گی کبھی بھی، میں تو کہتا ہوں کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دو اور خود شادی کر لو۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سوچ صرف تم ہی سوچ سکتے ہو، میں نہیں، اور میری اور میرے بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی۔
میں نے وہی پیسے وہیں پر پھینک دیے تھے اور اس نے مجھے غصے سے کہا تھا کہ دیکھتا ہوں بابا کا خیال کس طرح رکھتی ہو، تو میں ایک دن ان کو کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دوں گی اور اس دن تمہیں میری یاد ضرور آئے گی۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا اور میں نے بھی بہت بھروسے سے کہا تھا کہ وہ دن میری زندگی میں نہیں آئے گا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو نہیں ہوگا ایسا، اور اچھا ہوا کہ بابا کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، نہیں تو تم تو پہلے دن ہی یہ سب کرتے۔ میں خوش تھی کہ واپس جاؤں گی تو بابا کا آپریشن ہو جائے گا، اور جب بھائی کو پتہ چلے گا تو اس کو بھی یقین ہو جائے گا کہ میں نے بابا کا خیال کیا، ان کو چھوڑا نہیں، اور جب بابا ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ اپنا خیال خود کر پائیں گے اور پہلے جیسی زندگی گزار پائیں گے۔ میں جب شام کو تیار ہوئی تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خود ہی حیران رہ گئی۔ ظاہر ہے اتنے اچھے کپڑے، اتنے خوبصورت زیورات اور مہنگے میک اپ کے ساتھ کوئی بھی لڑکی اچھی لگتی ہے۔ میں نے ایک گہرے رنگ کا لمبا جوڑا پہنا تھا جس پر نفیس کام کیا گیا تھا اور ہر کنارے پر باریک موتیوں کی کشش نمایاں تھی۔ میک اپ کا ہر رنگ میرے چہرے پر ایک الگ چمک لے آیا تھا۔ بال ہلکے لہروں میں گھوم رہے تھے اور زیورات کی چمک میرے ہر انداز کو بڑھا رہی تھی۔ حارث جب مجھے دیکھنے آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک حیرت اور خوشی کا امتزاج واضح تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی لیکن وہ اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار خاموشی سے میرا جائزہ لیا جیسے میں ایک قیمتی چیز ہوں جسے وہ پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ میں اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ شام صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک کھیل کی شروعات ہے۔ ہم لوگ پارٹی میں گئے اور جیسے ہی وہاں پہنچے ماحول ایک الگ ہی دنیا کا تھا۔ وہاں لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور ہر طرف روشنیوں کا ہجوم تھا۔ سبھی لوگ حارث کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ نے اتنی اچھی بیوی رکھی ہوئی ہے اور کبھی کسی کو ایک جھلک بھی نہیں دکھائی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھ کر محسوس کیا کہ لوگ ہماری طرف چپکے چپکے نظریں ڈال رہے ہیں اور ایک قسم کی تجسس بھری سرگوشی ہو رہی تھی۔ حارث جیسے بڑے کاروباری شخص کے لیے یہ ایک معمول کی بات تھی لیکن میرے لیے یہ ایک نیا اور عجیب تجربہ تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں بزنس ڈیل کرنے آئے ہیں یا بس خوبصورت بیویوں کو دیکھنے کے لیے کہ کون زیادہ دلکش ہے۔ اس ماحول میں ایک عجیب سی فضا تھی، ایک قسم کا مکسچر جس میں کاروبار اور ذاتی دلچسپیاں دونوں شامل تھیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جسے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور شاید بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے دور رہیں، لیکن اب میں غلطی سے اس دنیا کا حصہ بن چکی تھی اور ہر لمحہ یہ احساس میرے دل کو بھاری کر رہا تھا۔ میں بس یہ انتظار کر رہی تھی کہ یہ ہفتہ کسی طرح گزر جائے، لیکن رات ہوئی تو حارث نے ایک غیر متوقع بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دوں گا تاکہ تمہیں کچھ بھی دکھائی نہ دے اور یاد بھی نہ رہے، بھولنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے اس کی بات تھوڑی عجیب لگی لیکن اس نے زور دے کر کہا کہ تم نے میری بات سے انکار نہیں کرنا، اس لیے میں نے چپکے سے سر ہلا دیا۔ وہ رات میرے لیے قیامت بن گئی، ایک ایسا لمحہ جس سے ہر لڑکی ڈرتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس پٹی کے نیچے قید پایا اور دل میں ایک عجیب سی دہشت اور اضطراب پیدا ہوا۔ رات بھر میرے دماغ میں سوال گردش کرتے رہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا یہ ضروری ہے یا ایک کھیل کا حصہ ہے۔ لیکن صبح جب ہوئی تو حارث اپنے رویے میں بدل چکا تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، باتیں کر رہا تھا کہ میری بیوی زیادہ موٹی ہے اور بچے پیدا کرنے کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ وہ مزید کہنے لگا کہ اگر میں اس پارٹی میں اپنی بیوی کو ساتھ لے آتا تو سب لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ میں نے سوچا کہ کیا آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا کہ محبت کون کرتا ہے بیوی سے، بس خاندان والوں نے شادی کروائی تھی، وہ میرا پیسہ دیکھ کر آئی تھی اور میں اس کے حسن میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن 2 بچوں کے بعد اس کا حسن ختم ہو گیا۔ اس کی باتیں میرے لیے ایک عجیب حقیقت تھیں، ایک ایسی بات جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں بس وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی اور جیسے تیسے کر کے یہ ہفتہ بھی گزر ہی گیا۔ یہ ایک بہت ہی برا اور عجیب ہفتہ تھا۔ رات کے ٹائم میری آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی تھی اور میں اس پر غور کرتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک غیر یقینی احساس میرے دل میں گھسا ہوا تھا اور میں اس کے انجام کے بارے میں سوچتی رہی۔ یہ تجربہ میرے لیے ایک امتحان تھا، ایک ایسی آزمائش جو بڑی مشکل سے ختم ہوئی تھی۔ یہ بہت برا ہفتہ تھا، مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ رات کے ٹائم میری آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی تھی، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا۔ میں ہر رات اس پٹی کے بارے میں سوچتی اور دن بھر اسی کشمکش میں مبتلا رہتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میری سوچ میں خوف اور الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ ایک طرف بابا کا علاج اور ان کے لیے پیسے کا بوجھ تھا اور دوسری طرف حارث کی باتیں اور رویہ میرے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ اب ہم لوگ واپس جا رہے تھے۔ واپسی پر مجھے حارث نے کہا کہ یہاں سے تمہیں جو شاپنگ کروائی ہے، ان لوگوں نے جو ہمیں گفٹ دیے تھے، کمپلیمنٹری گفٹ تھے، وہ سب کچھ تم اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ اور 25 لاکھ کے چیک کی بجائے اس نے مجھے 30 لاکھ کا چیک دے دیا۔ کہنے لگا کہ تمہارے بابا کا آپریشن ہے، اوپر نیچے بھی تو پیسے لگ جاتے ہیں، پورے تو نہیں لگتے، باقی خیال رکھنا اپنا بھی اور اپنے بابا کا بھی۔ اور اب مصیبت یہ ہے کہ اگر مجھے زندگی میں کبھی دوبارہ اسی جگہ ٹرپ پہ جانا ہوا تو بھی تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا، کیونکہ وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ تم ہی میری بیوی ہو۔
میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، یہ کہہ کر کہ جی ٹھیک ہے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے بابا کو آپریشن ہو جائے اس کے بعد میں یہ شہر ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ واپس آ کے بابا سے ملی تو ایک بات کی خوشی ہوئی کہ جس آدمی کو بابا کی دیکھ بھال کے لیے رکھ کے گئے تھے اس نے اپنا کام اچھے سے کیا تھا۔ بابا بالکل ٹھیک تھے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے دوائی بھی ٹائم پہ دی تھی اور خیال بھی پورا ہی رکھا تھا۔ کہنے لگے کہ تیری یاد اتنی آئی، تو ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے لیے بھی گفٹ لائی ہوں۔ پھر میں نے بابا سے جھوٹ بولا کہ وہ یہاں ہم لوگ گئے تھے نا، وہاں بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک آئے ہوئے تھے، بہت بڑی پارٹی تھی، تو ایک آدمی کو میں نے آپ کے بارے میں بتایا، وہ ارب پتی تھا، اس نے بس مجھے یہ والا چیک بنا کے دے دیا اور کہا کہ میری طرف سے آپ اپنے بابا کا علاج کروا لیں۔ میرے بابا بھی سمانے ساز آدمی تھے، وہ کہنے لگا کہ بیٹا ایسے آج کل کون کسی کو پیسے دیتا ہے، وہ بھی اتنی بڑی رقم۔ میں نے کہا کہ بابا یہ اتنی بڑی رقم ہمارے لیے ہے نا، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ارب خرب پتی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، بس اب آپ کا آپریشن ہو جائے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر سے بات کی، فیس وغیرہ دی، سارا سب انتظام ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد بابا کا آپریشن تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 70% بچنے کے چانس ہیں، باقی 30% خطرہ تو کسی بھی آپریشن میں ہوتا ہی ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن نہ جانے کس مقدر کو کیا منظور تھا کہ بابا اس آپریشن سے بچ نہیں پائے، ان کے ساتھ کچھ مسئلے پیدا ہو گئے کہ وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، کیونکہ میرے بابا بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا اور سب کچھ رائیگاں چلا گیا۔ میری حالت کیا تھی یہ میں ہی سمجھ سکتی تھی اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میرے دل میں خلا سا پیدا ہو گیا تھا، ایک ایسا خلا جو کبھی بھی بھر نہ سکتا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد گھر کا ہر کمرہ سنسان لگنے لگا تھا، ان کی آواز کی گونج اب صرف یادوں میں باقی تھی۔ میں جب ان کے کمرے میں جاتی تو وہاں خاموشی اور خالی پن مجھے اندر تک اٹھا دیتا۔ میں اکثر ان کے بستر کو دیکھتی اور دل ہی دل میں ان سے باتیں کرتی کہ اگر وہ دوبارہ میرے سامنے آ جائیں تو میں ان سے کیا کیا کہہ دوں گی، لیکن جواب ہمیشہ خاموشی میں آتا تھا۔ بابا تو مٹی کے حوالے ہو گئے اور میں اکیلی رہ گئی، لیکن میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ بی بی میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں جب لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کے ٹوئنس بچے ہیں۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا بات ہے، اب غیر شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ میرے شوہر باہر کے ملک ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹ بول دیا، مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ میری حفاظت کے لیے ہے، لیکن دل کی گہرائیوں میں خوف بھی تھا کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرے چہرے پر غور کیا اور پھر مسکرا کر کہا کہ یہ خبر تمہارے لیے خوشی کا پیغام ہے، لیکن تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں خاموش رہ گئی کیونکہ میرے دل میں ایک سوال گھوم رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ خواب یا تقدیر کا ایک کھیل ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ حقیقت بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ مجھے اپنی حالت سمجھنے میں وقت لگا۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتی رہی کہ کیا یہ اس دنیا کا انصاف ہے کہ بابا کو میرے لیے قربان ہونا پڑا اور میں ایسی حقیقت میں داخل ہو گئی جسے میں پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے حارث کو یہ بات بتائی تو اس نے سرد لہجے میں کہا کہ میرے بچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہی کے ساتھ گئی تھی، میں آپ ہی کے بچے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے بچے نہیں ہیں، جب پیدا ہو جائیں گے تو بے شک DNA ٹیسٹ کروا لینا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، آپ ہی تو تھے میرے ساتھ۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ میں نہیں تھا، صرف 2 لوگ اور بھی تھے، تبھی تو تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی اور تم اتنی بے وقوف ہو کہ تم نے ہمیں سب کچھ کرنے دیا۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی کیونکہ اس نے ایک ایسی حقیقت میرے سامنے رکھ دی تھی جسے میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں پولیس میں جاؤں گی تو کہنے لگا کہ جاؤ، جب میں تمہیں 30 لاکھ روپے ایسے ہی اٹھا کے دے سکتا ہوں تو کیا میں اپنے آپ کو اس کیس سے بچانے کے لیے اور پیسے نہیں لگا سکتا؟ اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بھرے پیٹ کے ساتھ کیا عدالتوں کے چکر لگاتی پھرو گی؟ جاؤ ڈاکٹر کے پاس اور اپنا معاملہ سیدھا کروا لو، پیسے میں دے دوں گا۔ میں وہاں سے نکل گئی۔ میں نے استعفیٰ اس کے منہ پہ مارا اور گھر آ گئی، رونے لگی کہ اب کیا ہوگا، کیوں میرے ساتھ اتنا برا ہوا۔ پاپا بھی چلے گئے اور میرا فائدہ اٹھایا گیا، اور اب یہ بچے وہ بھی 2 کس طرح سنبھالوں گی میں ان بچوں کو؟ یہ سوچ کر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں رات کو ایک خواب آیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 نوجوان کھڑے ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ پتہ نہیں یہ کیسا خواب تھا، لیکن اس خواب میں ایک سکون اور ایک ہمت تھی جو میں نے اپنی جاگتی زندگی میں محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے صبح جا کر فیصلہ کیا کہ میں بچوں کو رکھنے کا فیصلہ کر لوں گی، کیونکہ ان معصوموں کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔
جب میرا 5واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں بیٹے ہیں۔ شاید خواب میں بھی مجھے یہ دونوں ہی آئے تھے۔ یہ سن کر میرا دل ایک عجیب سی خوشی اور خوف کے ملے جلے احساس سے بھر گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ مقدر ہے کہ یہ بچے میری زندگی کا حصہ بنیں گے۔ میں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں سے میں نے یہ جھوٹ بولا کہ میری شادی ہوئی تھی اور جب میں ماں بننے والی تھی تو میرا شوہر دنیا سے چلا گیا اور میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ بات میں نے اپنے تحفظ کے لیے کہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ میری حقیقت جانیں اور میرے بچوں پر شک کریں۔ ایک عورت نے میری حالت پر ہمدردی ظاہر کی اور مجھے اپنے گھر کے اوپر رہنے کے لیے کمرہ دے دیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ جو کچھ پیسے تھے میرے پاس فی الحال میں انہی سے گزارا کر رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل میں ایک عزم کر لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کروں گی، میرا سہارا بنیں گے اور میں انہیں اچھا انسان بناؤں گی۔ میں نے اپنی زندگی کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے بچوں کو اپنا نیا مقصد بنا لیا۔ باقی جو کچھ ہوا میں اس کو بدل نہیں سکتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے جیوں گی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ میرا عزم تھا اور میری پہچان بن گیا تھا۔ اسی محلے میں مجھے ایک آدمی بھی ملا جس کو بچوں کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میرے ہمسائے میں رہتا تھا، ہم دونوں کی دوستی ہوئی۔ وہ بہت ہی نائس آدمی تھا۔ جب میرے بچے پیدا ہوئے تو اسی نے مدد کی۔ وہ مجھے ہسپتال لے کے گیا اور پچھلے 15 دن سے وہی بچوں کو سنبھال رہا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کی بات کہی اور کہا کہ تمہارے پاس بچے ہیں اور میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پناہ ہے، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ میں مان گئی اور اسی طرح سے مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا جو میرا ہمسفر تھا، اور شادی سے پہلے میں نے اسے اپنی حقیقت بھی بتا دی۔ اس نے یہی کہا کہ تمہارا فائدہ اٹھایا گیا ہے، تم بری نہیں ہو، تم وکٹم تھی، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج ہمارے بچے، جن کا نام ہم نے حسن اور حسین رکھا ہے، 2 سال کے ہو گئے ہیں اور پورے گھر میں شرارتیں کرتے پھرتے ہیں۔ میں کوئی نوکری نہیں کرتی ہوں، میرا شوہر سلیم ہی سارا خرچہ اٹھاتا ہے اور بچوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور بچے بھی اسے ہی بابا کہتے ہیں۔ اور وہ برا آدمی جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، خوش وہ بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اس کی جوان بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس کو کمپنی میں نقصان بھی ہوا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں؟